ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے؟ زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں, نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ رحم دل ہیں. وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے, چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے, پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی. ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھنے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملکی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے. بھائی ایک دم کیسے آئے گی؟ تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے. فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی؟ بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے. تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے؟ 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. یار ایک تو یہ گھڑی بھی دیکھو, اسباب دیکھو. اچھا یہ ٹائم صحیح کر دیا انہوں نے, شکر ہے, ورنہ ہمیشہ یہ 10 بجا رہی ہوتی ہے, 11 بجا رہی ہوتی ہے, 12 دوپہر کے. تو یہ الحمدللہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ رہے ہیں, گھڑیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہماری. میں یورپ میں گیا نا, وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ٹرین میں نا, سب اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں ہمیں بندہ ترس جاتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ جائے. صحیح بتا دوں آپ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں کیا چاہیے؟ نظام کی تبدیلی چاہیے. کیا چاہیے؟ تبدیلی چاہیے. کتاب سے نفرت اور موبائل سے سارا دن لگے ہوئے ہیں. تو کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کی, یعنی اگر خلافت عثمانیہ کی بھی ہسٹری ہے نا تو پڑھیں گے نہیں, ارطغرل ڈرامہ دیکھیں گے. ابے تو ہسٹری پڑھ لے یار, پھر دیکھ لینا ڈرامہ. تو ہسٹری تو اوریجنل سچی مچی کی ہے, وہ تو ڈرامے میں تو ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری کم ہوتی ہے. اب دیکھو ڈراموں میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا, جیسے خطیب جب ہسٹری بیان کرتے ہیں نا تو اس میں خطابت زیادہ ہوتی ہے. ہسٹری خطیب یا ڈراموں میں ہسٹری کہ اس نے یہ کہا, پھر جواب میں اس نے یہ کہا, پھر اس کی پیشانی پہ لکیریں آئیں, پھر جذباتی ہوا, پھر پسینہ نکلا. ابے اتنا کون بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے, اس میں ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے. اب کوئی بھی جذباتی طریقے سے بھی آئے گا یا کوئی بھی اکابر سے آپ کو علماء سے ہٹائے گا, جو صحیح جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو وہ تھوڑا دن چلتا ہے, اس کی موت کے ساتھ ہی وہ سیٹ اپ ختم. اور ان باطل لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا چونکہ کوئی استاذ نہیں ہوتا نا, لہذا ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خود استاذ کے ٹریک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ان میں 4-5 سلسلوں تک کوئی بھی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو 4-5 نسلوں تک سب کے نظریات سیم ہو. اگلے کے بالکل اور ہٹے ہوئے ہوں گے, اس سے اگلا بالکل کنٹرول سے باہر ہوگا, اس سے اگلا ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. اور جو اکابر سے منسلک ہے نا صدیوں سے, وہ ایک ہی ٹریک پر 1400 سال سے
چلتے چلے آ رہے. صحابہ کا مسئلہ دیکھ لو, صحابہ کے بارے میں تابعین, تابع تابعین, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر فقہا, محدثین, صدیوں سے ایک ہی ٹریک پر چلے آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, ان کے استاذ بھی. وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, ان میں کسی کی شان میں بھی گستاخی جائز نہیں ہے. چاہے حضرت معاویہ ہو, چاہے حضرت ابو سفیان ہو, ان سے جو غلطیاں ہوئیں اجتہادی غلطیاں ہوئیں, اور ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. اس میں آپ کو سیم ملے گا. لیکن جو اس کے خلاف نظریے کے گئے ہیں نا, ایک نے ایک نظریہ پیش کیا, دوسرے نے آ کے اس کی نفی کر کے دوسرا پیش کیا, تیسرے نے آ کے کسی صحابی کا دفاع کیا, دوسرے کا سے اختلاف کیا, دوسرے پہ طنز کیا کسی نے. ایسا آپ کو اختلاف ملے گا, اور سب یہ کہیں گے کہ ہم دلائل کو مانتے ہیں, ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. بھائی تم سب اگر دلیل سے بات کر رہے ہو, دلائل کو, تو پھر سب کا ایک رائے پہ جمع کیوں نہیں ہوتے تم؟ اس کا مطلب یہ تمہاری رائے ہے, یہ دلیل نہیں. اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی نا تو ایک پہ جمع ہو جاتے آپ. تو دلیل ایسی ہے جو قابل بحث ہے, تبھی تو اس میں اگلا آگے بحث کر کے اس کو غلط قرار دے رہا ہے. العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی نے لکھی. امام طحاوی نا تقریباً میرا خیال ہے 3 صدی ہجری کے عالم ہیں, 3 یا 2 کے اینڈ میں. انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی نا, اس میں یہ بات توحید سے متعلق, عقیدہ, رسالت سے متعلق, تقدیر سے متعلق, اسی میں یہ بھی کہ صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں, عادل سمجھتے ہیں. کسی کی شان میں بھی ہم جو ان کے یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں, اس میں طنز کو ہم جائز نہیں سمجھتے. وہ کتاب چونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ, یہ خود تو حنفی تھے لیکن وہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ تو تمام اہل سنت والجماعت کا تھا, شوافع, تو ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھائی گئی. اس کو اہل حدیثوں نے, آج کل اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں, سلفی لوگ بھی پڑھاتے ہیں, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سارے پڑھا رہے ہیں, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا. اب آپ دیکھو ایک چیز ایسی ہے جو 1200 سال سے اتفاقی چلی آ رہی ہو, حالانکہ ان 1200 سال میں کتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ صحابہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد چند لوگ اگر آئیں وہ 15ویں صدی میں ہوں اور وہ عالم بھی نہ ہوں, وہ پھر حضرت معاویہ پہ طنز کرنا شروع کر دیں, فلانے پہ طنز کرنا شروع کر دیں, تو یا تو یہ پوری دنیا کے علماء, جس میں ترکی بھی تھا, سعودی عرب بھی ہے, جس میں مراکش بھی ہے, مشرقی دنیا بھی, مغربی دنیا بھی, شمالی مسلمان بھی, جنوب کے مسلمان بھی, یا تو یہ معاذ اللہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ ایک آدمی صحیح ہے. اور آسان کیا ہے بھئی, ایک آدمی غلط ہے یا 2-4 آدمی غلط ہیں, باقی سارے کیا ہیں صحیح. تو یہ جو 2-4 آدمی دلائل دے رہے ہیں, یہ دلائل میں آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. دلائل کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ صحیح تانے بانے نہیں ملا رہے. اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے, تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو, اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے, تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو, پھر قرآن نے کیا کہا, اللہ نے معاف کر دیا. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی, اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا, قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے. چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان, ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے, تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور, ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اب فرار اختیار نہیں کیا. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں. تو ایک اگر غلطی ہوئی, اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی وقتی طور پر ایک خوف طاری ہوا تھا, فرار اختیار کیا, لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی. لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں تو نہیں بھاگے تھے,
یہ لوگ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے؟ معاف. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے؟ تو کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو، بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس، اس وقت نہیں تیاری ہوتی، وہ لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کو بھائی تیرے دلائل ہوں گے لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ 2-4 چلے گا تھوڑا عرصہ، یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف، اگلی نسل چینج ہو جائے گی یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی. یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے، ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ بدعتوں کو دیکھ لو نا. آپ مجھے بتاؤ ربیع الاول میں ہر سال بدعتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 سال پہلے جس طرح ربیع الاول منایا جا رہا تھا، جو بھی بدعتی لوگ کر رہے تھے، 100 سال کے بعد چینج، اگلے 100 سال میں اور زیادہ چینج. تو ایک بدعت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی. سنت کنٹینیو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا، اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اگر معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے اللہ آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو اس میں اللہ نے میسج دے دیا کہ کوئی بھی اسلام میں تحریف کی کوشش کرے گا اس کو میں زیادہ عرصہ چلنے نہیں دوں گا. اس باطل فرقے جتنے بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں نا، آپ کہیں گے یہ فرقہ تو 1200 سال پہلے بھی تھا. 1200 سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی، 1300 سال پہلے 1100 سال پہلے وہ چینج ہوا، 500 سال پہلے الگ، اور آج جس کنڈیشن میں وہ بالکل الگ ہے. اور اگلے سالوں میں بالکل ہی اور ہی کوئی چیز ہو گیا. وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیو نہیں چل سکتی کوئی بھی باطل چیز، اسلام میں نہیں چل سکتی. کھوپڑی کلیئر ہوئی؟ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے. پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اصل میں ایسا لفظ پہ پہنچا رہا ہوں کہ پنپنا کیا ہوتا ہے، پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا. پھر برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ، تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا وہ پورا آخر تک. اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ. تو اس میں ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو چینج ہو رہی ہے وہ یا نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں، چاہے کتنا قرآن و حدیث کا لیبل لگاؤ، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. دوسرا ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچے گا نا، اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں ذلت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر اس کا منجن سوسائٹی میں نہیں چلا تو پھر شاید اتنا ذلیل نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رسوا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. تو خطرہ مؤثر لوگوں سے ہوتا ہے، غیر مؤثر لوگوں سے نہیں ہوتا. ایسے تو اٹھتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی مؤثر شخص ہے اور وہ اسلام میں، دیکھو 2 قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں. ایک عملی خرابی. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا بھائی کسی کی گھڑی ہے لے جائیں، آپ کی ہے، چلو بھائی لے لو. 2 قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، ایک عملی خرابی اور ایک نظریاتی خرابی. پھر عملی خرابی کی بھی 2 قسمیں. ایک عملی خرابی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور ایک عملی خرابی وہ ہے جو اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے. تو یہ والی جو عملی خرابی ہے نا، جو مذہبی اسکالرز کی یا عالم کی یا کوئی مفتی یا کوئی بزرگ، جو ہے تو عملی، نظریاتی نہیں ہے عملی، مگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کا اپنا اللہ سے معاملہ ہے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ایک مولوی صاحب مجھ سے ملے، کہہ رہے یار مجھ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، مجھ سے سستی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ مولوی ہو کے یار آپ سے جماعت چھوٹ رہی ہے؟ کہہ رہے یار میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں فجر میں اٹھا ہی نہیں آ رہا ان سے نا، پولیس آ کے اٹھا رہی ہے، نیند اتنی گہری. غلط تو یہ بھی ہے، لیکن یہ وہ خطرناک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو رہی ہے؟
کیونکہ وہ تو مسجد کے امام ہوتے تو گمراہی بھی پھیل رہی ہوتی نا, کیونکہ امام ہی فجر میں شارٹ ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بیوقوف ہیں جو فجر پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ. وہ تو پھر ڈینجرس بن جاتی نا. ایک ہے کہ مسجد کا امام نہیں ہے, اب لوگوں کو کیا پتہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, تو ایک یہ ذاتی خرابی ہے. اس کا تو حل آسان ہے, اللہ نے کہا توبہ استغفار کرو, اور کوئی اس کے گناہ پہ مطلع ہو جائے تو اس کو دنیا میں نشر کرنے کے بجائے کیا کرے, اس پہ پردہ ڈالے. دوسری خرابی وہ ہے عملی خرابی, لیکن وہ عملی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی شخصیت ایسی ہے, لوگ اس خرابی کو خرابی سمجھنا چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو, بڑا عالم ہو, اور وہ, اب میں کیا مثال دوں یار, آپ پھر ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا وہ تو یہی کر رہا ہے, پھر وہ لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مبہم ہی رکھتے ہیں اس کو. کوئی بڑا عالم ہے, علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے, اس کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے, اس کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ اس کی ویلیو ختم, تاکہ لوگ اس کو فالو نہ کریں. اسلام اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, یا تو اس کی شخصیت کو اللہ دنیا کے سامنے دکھا دیں گے. تیسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو غلط نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب کے نام پہ غلط چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرے گا تو خوب سمجھ لو اس کی عزتوں کے بعد بھی اللہ اس کو پستیوں کی گہرائیوں میں اللہ ڈال دے گا, اسفل سافلین میں ڈال دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تحریف برداشت نہیں کرتے. تو ایسے شخص کے ذریعے تحریف جو مؤثر ہو, جس کا لوگوں پہ اثر ہو. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایسے لوگ آخر عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں, بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں, لوگوں میں ان کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے, باولے ہو جاتے ہیں. جتنی عزت کا گراف اوپر گیا تھا اس سے زیادہ الٹا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں وہ الگ بات ہے اللہ کر دیں پھر بھی بیوقوف لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں, تو بیوقوفوں پر تھوڑی مدار ہوتا ہے. عزت ہمیشہ عزت داروں کی نظر میں ہوتی ہے, بیوقوفوں اور احمقوں کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب کچھ چرسی ہیروئن چی آگے کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں حضرت آپ, تو یہ تو آپ کی بے عزتی کی بات ہے کہ سارے چرسی آپ کے گرد اکٹھے. وہ کہہ رہے ہیں میری تو ابھی بھی سوسائٹی میں بہت عزت ہے. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کوئی عالم اگر ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, تو آپ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو. وقتی طور پر آزمائشیں وہ سب پہ آتی ہیں. بعض دفعہ حق بات کے نتیجے میں رسپانس اتنا برا آتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن عقل مند لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا. بعض دفعہ انسان حق بات کہتے ہیں نا, لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, تو وہ وقتی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, لوگ صبح و شام ان کے خلاف بولتے تھے, لیکن دلوں میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ حدیث بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ خود محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اللہ زمین والوں میں اس کی محبت کو تقسیم کر دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں نا ان کی ایک عظمت اور محبت برا بلا کہنے کے باوجود ہوتی ہے. صحیح ہے نا, کہیں وہ نظر آ جائے تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کی کوشش, کوئی اور لیبل لگا لو بھائی. آپ میڈیکل سائنس میں غلط رپورٹیں پیش کرو, اتنا نقصان نہیں ہے, جیسے کر رہے ہیں بہت سے حکیم, جعلی حکیم یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں, اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. آپ جناب غلط لوگوں کو صحت کے نسخے بتاؤ, یہ بھی غلط ہے. سیاست میں غلط گائیڈ کرو, یہ بھی غلط ہے. لیکن آپ نے اگر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا, تو آپ عزت کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تو پہلے سے طبیعت کے ساتھ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر جب آپ ذلیل ہوگے, اللہ آپ کو ذلیل کرے گا, تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ کہے گا تو نے کس چیز کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کی تھی, تو نے یہ لیبل لگایا کیوں؟ لیبل لگا ہوا ہو تو پھر صحیح بات کرنی پڑے گی.